یہ جو میں ذاتی طور پہ سب سے بری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تکبر ہے، اور تکبر کے بعد انا ہے۔ ایک تو ہوتی ہے انا اپنے زندگی، اپنی اس سے تعلق، اگر آپ جب آپ کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں تو آپ کے پاس انا نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ پروفیسر ہیں، یہ آپ ہو سکتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ سے زیادہ ایک چیز جانتا ہے، آپ کی اگر انا ہو تو آپ اس کو نیچا دکھائیں گے، یہ غلط ہے۔ میری انا، جس دن میری انا آ گئی تو میں پھر جج نہیں رہوں گا۔ تو اختلاف صرف اور صرف جو اختلاف ہیں وہ میرے جیسے آپ کو دو مثالیں تو دے چکے ہیں آلریڈی، اور بھی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر اختلاف اور سے انا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دے سکتا ہوں، کسی نے خط لکھا کہ یہ وہ نیا ایک امینڈمنٹ آیا آئین میں، آرٹیکل 19A، فریڈم آف انفارمیشن، ایکسیس ٹو انفارمیشن، ہاں ایکسیس ٹو انفارمیشن، کیا اس کو ترجمہ اچھا کریں گے؟ یعنی معلومات تک رسائی، معلومات تک رسائی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی بتائیے، آپ جج ہیں، آپ کی تنخواہ کیا ہے، آپ کی پراپرٹیز کیا ہیں، آپ کی اہلیہ کی کیا ہے، آپ کی بچوں کی کیا ہے؟ تو خیر میں نے دے دی، جی اہلیہ سے تو گزارش کی، انہوں نے بھی کر دی اور انفارمیشن دے دیا، بچوں کا بھی دے دیا۔ اب کوئی نہ دینا پسند فرمائے یا دینا پسند فرمائے، یہاں تک کہ کسی نے پٹیشن بھی فائل کر دی۔ تو اب آپ کہیں کہ میں سب سے اگری کروں تو وہ میرے خیال میں پھر میں جج نہیں رہوں گا، کیونکہ اختلاف رائے تو ایک ہمارا، اگر ہم ہمیشہ ولیم بلیک سٹون کی بات کریں گے اور دوسروں کی باتیں کریں گے، مگر ہماری ایک ہسٹری بھی تو ہے نا، اس کو ہم نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ وہاں سے کیوں نہیں سبق لیتے ہیں؟ تو اختلاف رائے میں تو امام ہمارے سنی حنفی فقہ کے جو پہلے امام ابو حنیفہ، امام مالک، تو کس بات پہ تھی؟ اختلاف آپ کے حکومت وقت سے، پہلے اموی دور تھا، ان کا تختہ الٹا عباسید نے، تو منصور بیعت زبردستی لوگوں سے کروائی، کچھ لوگوں نے تو خوشی سے دی، کچھ لوگوں سے زبردستی کروائی۔ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی ہاں، وہ ان کا ایک فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا کہ بھائی جبرن طلاق نہیں تصور ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے ان کو جا کے بتایا خلیفہ کو کہ بھئی یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے اگر یہی چیز آپ کے پہ لگائیں تو جبرن جو آپ نے بیعت لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو منصور کو بڑا غصہ آیا، اس نے بلایا ان کو، گرفتار کیا، مارا، جیل میں ڈالا۔ وہ پھر ان کو بہت ہی تشدد ان پہ کیا، ان کی داڑھی تھی وہ داڑھی شیو کروا دی، گدھے کے اوپر بٹھا کر کے چکر دیا شہر میں۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ اب یقیناً اگر میں شیو کر لوں تو شاید آپ میں سے کوئی مجھے نہ پہچانے، تو انہوں نے کہا جو مجھے جانتا ہے تو وہ مجھے جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے تو جان لے میں مالک ابن انس ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جبرن طلاق کوئی طلاق نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اس تشدد کے باوجود اپنی رائے پہ قائم رہے۔ یہ انا نہیں ہے، یہ دیکھیں، یہ آپ کہیں اتنی بڑی انا تھی نہیں، خوف، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں وہ بات کروں یا چپ۔ اچھا ان سے منصور نے یہ بھی پیغام دلایا، اچھا بھائی کہنا آپ چپ کر لو، یہ بات، یہ فتویٰ بات اس کی ذکر ہی نہیں کرو۔ انہوں نے کہا میں کیسے اس کا ذکر نہ کروں، کیونکہ یہ تو حدیث ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا مطلب ان کی سمجھ کے متعلق۔ اور یہی بات آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ کے زمانے میں، ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا، وہ تنقید کرتے تھے ججز کے فیصلوں پر، جیسے آپ تنقید کر رہے ہیں مجھ پر۔
تو وہ بڑے جج پریشان ہوئے، وہ خلیفہ سے انہوں نے جا کے کہا یہ اس کو بولیں تنقید کرنا بند کرے کیونکہ ہماری معاشرے میں عزت کم ہوتی ہے. تو ان کو پیغام دیا بھائی آپ ذرا تنقید چھوڑ دیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں چھوڑوں گا، یہ تو میرا دینی فرائض میں شامل ہے. اچھا پھر انہوں نے کہا وہ نہیں مانے. پھر وہ خلیفہ کے پاس، پھر وہ شکایتیں تو رکتا ہی نہیں ہے. پھر وہ گئے خلیفہ کے پاس، آپ ان کو تو سمجھائیں نا کہ ہماری اتھارٹی کو انڈرمائن کرے جا رہے ہیں. تو خلیفہ نے پھر سوچا ہاں اچھا تم بن جاؤ قاضی، تو اب تو تنقید بند ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی تم جھوٹ بولتے ہو. تو پھر انہوں نے جواباً کہا کہ آپ جھوٹے کو قاضی بنانا پسند فرمائیں گے، یعنی کہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر ان کو قاضی القضا کا ایک خاص عہدہ بنایا گیا ان کے لیے، اس سے پہلے یہ عہدہ نہیں تھا کہ بھی تم یہ بن جاؤ. انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے مصیبتیں، جیل گئے ہر طریقے سے. اچھا اب یہ اس زمانے کے جو قاضی تھے ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ. ہاں ابن ابی لیلہ. یہ ان پہ تنقید جو کرتے تھے، ایک کتاب لکھی گئی کہ جو ابو حنیفہ نے اختلاف کیا ہے عزوہ کے قاضی سے، اور یہ کتاب کس نے لکھی؟ یوسف ابو یوسف نے شاید لکھی تھی، ابو یوسف نے. اور ابو یوسف کون تھا؟ دونوں کا شاگرد. مطلب اس نے یعنی کہ اب شاگرد کو چاہیے کہ دو میرے استاد میں اختلاف ہے، اس کو چھپا دو، یہ بات کرو ہی نہیں. اس نے تو پوری کتاب لکھ دی جو آج بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جن کی اختلافات. تو اپنے دو شاگرد کو وہ آنر کر رہا ہے، ڈس آنر نہیں کر رہا ہے. اور ابو یوسف پھر قاضی القضا بھی بنے تھے، پہلے قاضی القضا بنے تھے.